السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما والحمد للہ علی کل حال۔ قابل صد احترام ناظم جمعیت اہل حدیث کرناٹک و گوا، اسٹیج کی زینت بنے ہوئے معزز علماء کرام، ذمہ داران جماعت جمعیت، ذمہ داران مرکز حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، اور آج بڑے تعجب سے، بڑی خوشی سے میں یہ اظہار کر رہا ہوں، بڑے دور دور سے آئے ہوئے ماشاءاللہ، حیدرآباد سے لے کر یا منگلور سے لے کر 600 کلومیٹر 500 کلومیٹر اتنی مسافتیں طے کر کر اس پروگرام میں شریک ہونے کے لیے جو احباب آئے ہیں وہ سارے سامعین حضرات جی، اور اسی طرح ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، یقیناً یہ خوشی کی بات ہے کہ اس پروگرام کے لیے جو احباب جہاں سے آئے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں قرآن اور حدیث سے اور قرآن و حدیث کے تعلق سے ہونے والے جو پروگرام ہیں ان سے کتنی دلچسپی ہے کہ ایک آدمی 600 کلومیٹر کا سفر کر کر ایک پروگرام میں شریک ہونے کے لیے آتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے آتا ہے، کامیاب کرنے کے لیے آتا ہے، خود اپنی اصلاح اور دوسروں کو سدھارنے کے لیے آتا ہے، یہ قابل مبارک بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کی دعوت کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، میرا عنوان ہے حلال اور حرام۔ اس کے بارے میں کچھ باتیں مجھے آپ کے سامنے کہنی ہیں۔ میں نے اس کے لیے قرآن مجید کی سورہ المؤمنون کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ ترجمہ آیت کریمہ کا یہ ہے، یا ایھا الرسل، اے پیغمبروں، کلوا من الطیبات، پاکیزہ روزی کھاؤ، واعملوا صالحا، نیک عمل کرو، انی بما تعملون علیم، بے شک جو عمل تم کر رہے ہو میں جانتا ہوں۔ محترم ساتھیوں، کئی سوالات، کئی کمزوریاں میرے اور تمہارے اندر پائی جاتی ہیں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے وہ سوالات اور وہ کمزوریوں کا جواب آپ کو یہ مختصر سے درس میں انشاءاللہ مل جائے گا۔ ہم صبح میں اٹھنا چاہتے ہیں، اٹھ نہیں پاتے۔ ہم نیکی کرنا چاہتے ہیں، کر نہیں پاتے۔ ہم گانے چھوڑنا چاہتے ہیں، چھوڑ نہیں پاتے۔ ہم حرام چھوڑنا چاہتے ہیں، چھوڑ نہیں پاتے ہیں۔ ایسا ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ میں ذرا ہٹ کے ہوں، جب تک بولو گے نہیں آگے نہیں بڑھوں گا۔ ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ نہیں، ابھی نہیں آئی آواز۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سدھر جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم نیک بن جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم نمازی بن جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم حرام چھوڑ دیں، مگر ایسا کر نہیں پاتے ہیں۔ جواب ہے یہ آیت کریمہ، جواب ہے یہ آیت کریمہ، اے پیغمبروں حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ جواب میں نہیں دے، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے جواب لکھا ہے، یأمر تعالی، اللہ حکم دے رہا ہے، عبادہ المرسلین علیہم الصلاۃ والسلام اجمعین، اپنے سارے پیغمبروں کو، بالاکل من الحلال، کہ وہ حلال کھائیں۔ اللہ نے پیغمبروں سے کہا، والقیام بالصالح من الاعمال، اور اللہ نے پیغمبروں کو حکم دیا حلال کھائیں اور نیک عمل کریں۔ ذرا ٹھہر جائیں اچھے سے۔ فدل ھذا، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے، علی ان الحلال عون علی العمل الصالح، جی ہاں، حلال جو ہے یہ مددگار ہے نیک عمل کے لیے۔ حلال کیا ہے؟ یہ نیک عمل کے لیے مددگار ہے۔ حلال کمائی کا یہ اثر ہے، حلال کمائی کا یہ اثر ہے کہ نیک عمل خود بخود آسان ہو جاتا ہے۔ حلال کھانے والے کے بچے خود بخود مطیع و فرما بردار ہوتے ہیں۔
حلال کھانے والے کے لیے نماز آسان ہے، حلال کھانے والے کے لیے گانا چھوڑنا آسان ہے۔ اگر سوچ کے دیکھ لیجئے، اگر مجھ سے چھوٹ نہیں رہی ہیں، میرا کھانا میری کمائی شاید حرام کی ہے، اس لیے میرے سے عمل نہیں ہو رہا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا۔ یہ موضوع سب سے جڑا ہوا ہے، یہ موضوع سے کوئی ہٹا ہوا نہیں ہے۔ اس مجلس میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہوگا جس سے اس موضوع کا تعلق نہیں ہے، ہم سب سے اس موضوع کا تعلق ہے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک حدیث بیان فرمائی۔ حدیث کے راوی ابو ہریرہ ہے رضی اللہ عنہ، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ طیب، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، لا يقبل الا طیبا، یاد رکھیں اچھے سے، اللہ پاکیزہ چیز کو ہی قبول بھی کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ہمت ہونی چاہیے، ہمت ہونی چاہیے۔ بہت کم میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو جو چندہ مانگنے کے لیے آتے ہوں اور مسجد میں کھڑے ہو کر علل اعلان یہ کہیں کہ میرے چندے کے اندر کوئی حرام پیسہ نہیں ڈالے۔ آپ نے دیکھا ہے آج تک؟ آپ نے آج تک دیکھا ہے؟ ہمت ہونی چاہیے اس کے لیے۔ ہرچہ آیت در گھسیٹ عام باشد یا کبید، یہ ہماری زندگی ہے، جو بھی آتا ہے گھسیٹ لے، عام آیا تو بھی گھسیٹ لے، کبید آیا تو بھی گھسیٹ لے۔ ہماری زندگی ایسی ہے، کیسے بھی ملے ہم آگے بڑھ جائیں، مال جمع کر لیں۔ اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک ہے اور اللہ پاکیزہ چیز کو ہی قبول فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ نے مسلمانوں کو، مومنوں کو وہی حکم دیا جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو دیا ہے، یعنی پاکیزہ روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ دو باتیں میرے بھائیوں، پہلے میں دو احادیث آپ کے سامنے میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں، اس کے بعد میں حلال کس کو بولتے ہیں، اور قرآن مجید بار بار طیب کا لفظ ذکر کرتا ہے، پاکیزہ کسے کہتے ہیں، یہ دو باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا میں۔ حدیث یہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان اول، سب سے پہلے انسان کے بدن میں جو چیز گل جاتی ہے دفنانے کے بعد، سب سے پہلے انسان کے بدن میں جو چیز گلتی ہے آپ دفن کرنے کے بعد، تدفین کے بعد چلے جاتے ہیں نا، سب سے پہلے صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان اول ما انتن، جو سب سے پہلے جو چیز گلتی ہے انسان کے اندر بطن ہے، وہ کیا چیز ہے؟ پیٹ گلتا ہے، سب سے پہلے پیٹ گلتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے کہا فمن استطاع اللہ یأکل الا طیبا فلیفعل، رواہ الامام بخاری۔ اس لیے سب سے پہلے یہ پیٹ گل جاتا ہے، جو آدمی اس بات کی طاقت رکھتا ہو کہ وہ صرف حلال کھائے تو اسے چاہیے کہ وہ حلال کھائے۔ اللہ ہمیں حلال کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث ہے، بہت اچھی حدیث ہے حلال و حرام کے بارے میں، اللہ کے نبی نے فرمایا، دو کتابوں میں حدیث موجود ہے، انشاءاللہ کون ہے جو اس حدیث کو اس جگہ سے لے کر جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں چلے گا، بھلے مجھے 20 منٹ 25 منٹ ملیں، میں ایک بات بولوں آپ کو لے جانا پڑے گا یہاں سے۔ کون لے جائے گا؟ نہیں، ابھی بھی نہیں، کون لے جائے گا؟ کم سے کم اس بھٹکل کے اس اجلاس سے ایک حدیث لے کر جاؤ انشاءاللہ۔ جی، صحیح الترغیب و ترہیب، صحیح الجامع، شیخ البانی کی صحت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، اربعون اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا، اگر تمہارے اندر 4 باتیں پائی جاتی ہیں، اگر دنیا کی کوئی چیز نہ بھی ملے کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اربعون اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا، اگر تمہارے اندر 4 باتیں آ جائیں، ساری دنیا فوت ہو جائے، ساری دنیا نہ ملے، کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ اسی لیے میرے نبی نے جب اسے اتنی اہمیت سے کہا ہے، میرا اور تمہارا فریضہ بنتا ہے وہ چیز یہاں سے لے کر جائیں انشاءاللہ۔ پہلی چیز حفظ و امانہ، کیا ہے؟ کیا ہے پہلی چیز؟ حفظ و امانہ، بولو نا، امانت کی حفاظت، امانت کی حفاظت۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ امانت بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں سے بچے بھی امانت ہیں، اللہ یہ امانت کی ہمیں حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ساری چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ۔ دوسری چیز وہ صدق و حدیث، ہمیشہ سچی بات۔ پہلی چیز کیا ہے؟ امانت کی حفاظت، اور دوسری چیز کیا ہے؟ ہمیشہ سچ بولیں۔ تیسری چیز وہ حسن و خلیقہ، بولو
میں جانتا ہوں ماشاءاللہ اعلان کرنے کے باوجود بھی کہ جو نہیں کھائے وہ آ جائیں، ایک دو کے سوا کوئی نہیں گیا، کوئی نہیں گیا. یہ پورے کھائے ہیں؟ اچھا ماشاءاللہ سب کھا کے بیٹھے ہیں، بارک اللہ فیکم جی. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو نہیں کھائے ہیں اور وہ ذہن میں یہ لیے ہوئے بیٹھے ہیں ہمارے آنے کا مقصد کھانا ہے ہی نہیں، ہمارے آنے کا مقصد کچھ اور ہے. الحمدللہ جی. تیسری چیز ہے حسن خلیقہ، اچھے اخلاق. اللہ اکبر. اور چوتھی چیز ہے بڑی اچھی چیز میرے بھائی، وَعِفَّةٌ فِي طُعْمَةٍ، وَعِفَّةٌ فِي طُعْمَةٍ. کبھی بھی جو کھانا کھاتے ہو وہ پاک کھانا کھاؤ، وہ حلال کھانا کھاؤ. اللہ کے رسول نے کہا اگر یہ 4 باتیں تمہیں مل گئی، ساری دنیا کے اندر اور کوئی چیز ملے نہ ملے، یہ 4 باتیں اگر مل گئی تو انشاءاللہ آپ لوگ خوش نصیب ہو. کیا باتیں ہیں چاروں؟ کیا 4 باتیں ہیں؟ بھئی میں تھوڑا ہٹکے ہی ہوں اور میرا جب تعارف کرایا گیا نا میں سمجھ رہا تھا کسی اور کا تعارف کرایا جا رہا ہے. وہ اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں. میں تو ہمیشہ یہ مان کے چلتا ہوں ہمارے والد کی کوئی نیکی ہے، ہمارے والدہ کی کوئی نیکی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مقام پہ پہنچا دیا ہے. ورنہ تو ہم اس لائق ہی نہیں ہیں، ورنہ تو ہم اس لائق ہی نہیں ہیں. ہمارے بزرگوں کی دعائیں ہیں، ہمارے بڑے بزرگوں نے کوئی نیکی کا کام کیا ہوگا، اس کے نتیجے میں اللہ نے ہمیں داعی بنا دیا ہے، اللہ نے اپنے کام کے لیے ہمیں منتخب کر لیا ہے. ورنہ ہمارے اندر کسی طرح کی کوئی خوبی نہیں ہے، محض اللہ کا کرم ہے. یہ 4 چیزیں، یہ حدیث ذہن میں رکھیے گا. اس سے ایک اچھی حدیث آپ کو سناتا ہوں. پہلے قرآن کی آیت حلال و حرام کے بارے میں، پھر ایک حدیث ہے جسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے. وہ حدیث قرآن کی آیت ہے قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ. سبحان اللہ. آپ کہہ دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خبیث اور طیب کبھی برابر نہیں ہو سکتے. خبیث ناپاک، طیب پاک. ناپاک اور پاک کبھی برابر نہیں ہو سکتے، گرچہ کہ ناپاک کی کثرت تمہیں تعجب میں ڈال دے. یہ قرآن کی آیت ہے. اب ابن کثیر نے جو جملہ کہا میں وہ جملہ تمہارے سامنے پڑھتا ہوں. بڑا پیارا سا جملہ ہے اور ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان القلیل الحلال النافع خیر من الكثير الحرام الضار كما جاء في الحديث ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. رواه الامام احمد في مسنده والحديث صحیح. بہت اچھی حدیث ہے، بہت اچھی حدیث ہے. اور اس سے پہلے تفسیر تو اور ماشاءاللہ. ان القلیل الحلال، تھوڑا سا حلال. کیا ترجمہ ہے؟ تھوڑا سا حلال. اذان ہو جائے گی، میرا وقت بھی ختم ہو جائے گا. 10 منٹ میں اذان کا وقت ہو جائے گا، وہی میرا وقت ہے، میں اسی میں ختم کروں گا انشاءاللہ. ذرا سن لیجئے. القلیل تھوڑا سا حلال ہے، نفع دینے والا ہے. وہ بہتر ہے اس حرام سے جو نقصان دینے والا ہو. جیسے کہ نبی نے کہا، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما قل وکفا، تھوڑا سا ہو وہ کافی ہو جائے، اس زیادہ سے بہتر ہے جو انسان کو اللہ کی عبادت سے غافل فرماتے. محترم دوستوں، یہ حلال کے بارے میں کچھ فضیلتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. مگر ایک تلخ حقیقت ہے، کڑوی حقیقت ہے، میرے آخری کے کچھ منٹوں میں آپ کے سامنے میں بتا دیتا ہوں. جس دور سے میں آپ گزر رہے ہیں نا، تھوڑی فصیح اردو استعمال کروں گا، سمجھ لیجئے گا انشاءاللہ. یہ مادیت کا دور ہے. کون سا دور؟ کون سا دور ہے؟ روحانیت پر مادیت کا غلبہ ہے، ضروریات پر خواہشات کا غلبہ ہے. جی ہاں، اللہ کی محبت پر دنیا کی محبت کا غلبہ ہے. آپ کی سمجھ میں آئے نہیں آئے مجھے نہیں معلوم، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے مجھے نہیں معلوم. یہ وہ دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، یہ مادیت کا دور ہے. کیا معنی ہے مادیت کا؟ مادیت کا معنی میں بتا دیتا ہوں، وقت نہیں ہے ہمارے پاس. مادیت کا معنی ہے ہر کام میں دنیا کو دیکھنا، ہر چیز میں دنیا کو تلاش کرنا. نیکی بھی کر رہے ہیں تو دنیا کمانے کی اور عزت کمانے کی نیت سے کرنا. جیسے سبحان اللہ، تعلیم کیا چیز ہے؟ تعلیم دینا، تعلیم پڑھانا ایک مقدس چیز ہے، بابرکت چیز ہے. افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے آج تعلیم بھی بزنس ہے. اسکول بزنس کیا بولتے لوگ؟ کیا بولتے ہیں؟ تمہاری رگ پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں ابھی. اسکول بزنس، اسکول بھی لوگ چلاتے ہیں، اسکولیں چلاتے ہیں کمانے کے لیے. اور پڑھنے والا بچہ جو طالب علم ہوتا ہے اس کے اندر ایسی مادیت ہے، یہ پڑھوں گا تو اتنا کماؤں گا، یہ ڈگری پڑھوں گا تو اس کا اسکوپ اتنا اچھا ہے،
یہ کروں گا تو یہ کروں گا. دل کے اندر مادیت بھری پڑی ہے. کوئی بھی کام آدمی کر رہا ہے دنیا کمانے کے لیے کر رہا ہے. دوسرا میں نے جملہ استعمال کیا, ضروریات پر خواہشات کا غلبہ ہے. آدمی ضروریت کے لیے نہیں جی رہا ہے, یہ ضرورت ہے یہ ضرورت نہیں, خواہش کے لیے جی رہا ہے. اور جب خواہش آ جائے گی بیچ میں کمپٹیشن چلے گا, ایک دوسرے سے کمپٹیشن. اللہ کی محبت کے مقابلے میں دنیا کی محبت. ایک دن اللہ کے سامنے کھڑنا ہے, جو مال کمایا ہے اس کا حساب دینا ہے. یہ احساس ذہن سے چلا گیا. یہی وجہ ہے حلال و حرام کی تمیز ختم ہو گئی ہے. نمازی بہت اچھے ہیں ہم, روزے دار بہت اچھے ہیں ہم, دنیا کے ہر معاملے میں ہم اچھے ہیں, مگر جب کاروبار کا مسئلہ آتا ہے, لین دین کا مسئلہ آتا ہے, کمائی کا مسئلہ آتا ہے, مسلمان دنیا میں سب سے کمزور ہے. اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے. اور یہی اہم چیز ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے یہ کہہ دیا تھا, آپ نے بہت پہلے یہ پیشن گوئی کر دی تھی آپ نے. لَيَأْتِيَنَّ زمان, ایک ایسا زمانہ آئے گا, قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. لَيَأْتِيَنَّ زمان, ایسا زمانہ آئے گا آدمی کیسے بھی پیسہ کمائے گا اسے پرواہ نہیں ہوگی حلال کما رہا ہے یا حرام کما رہا. میرا آپ سے سوال ہے, کیا یہ زمانہ وہ ہے؟ کیا یہ زمانہ وہ ہے؟ ارے کچھ تو بولو. کیا آدمی کی فکر یہ ہے حرام حلال کیسے بھی آئے, میں کیسے بھی اپنا جیب بھرتا چلوں, کیسے بھی میں کماتا چلوں؟ کیا یہ آدمی کی فکر ہے؟ حرام کمانے والے لوگ اچھے سے یاد رکھیں, قرآن میں اللہ عز و جل نے کہا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اے ایمان والوں باطل طریقے سے مال مت کھاؤ, باطل طریقے سے مال مت کھاؤ. میرا ایک سوال ہے, باطل طریقہ کیا ہے جس سے اللہ نے روکا ہے؟ جی ہاں میرا سوال, جی سود ہے. سبحان اللہ. اور آگے وہ کون سے طریقے ہیں اللہ نے منع فرمایا ہے؟ میں نے کچھ طریقے نوٹ کیے ہیں, آپ کے سامنے میں وہ طریقے بتا کر بات انشاءاللہ تعالی آگے لے کر جانا مناسب سمجھتا ہوں. باطل طریقوں میں کسی کو لوٹ کر کھا لینا. کیسز علماء نے لکھا ہے, غلط کیس کر کر کورٹ کے اندر جا کر غلط کیس کر کر اس کی زمین ہڑپ لینا, دھوکہ دینا, فریب دینا, جال سازی, ملاوٹ, وہ سارے کاروبار جسے شریعت نے منع کیا ہے وہ باطل کاروبار ہیں. بات ابھی ختم نہیں ہوئی. آپ نے کہا سودی کاروبار. میں نے سنا ہے لوگ نماز میں اچھے ہیں, قرآن میں اچھے ہیں, حفظ میں اچھے ہیں, مگر سود کے مسئلے میں ہر جگہ یہ بیماری پائی جاتی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس سے بچائے, اللہ مجھے اور آپ کو اس سے بچائے. کیا وعید ہے سود کی, کیا وعید ہے؟ میں نے حدیث نوٹ کی ہے, ابن ماجہ کی حدیث ہے, الربا 70 حوبن, سود کے 70 درجے ہیں. سب سے چھوٹا درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی والدہ کے ساتھ زنا کرے. جی جب بھی حدیث پڑھی جاتی ہے آپ روتے ہیں, جب بھی حدیث بولی جاتی ہے آپ روتے ہیں. یہی سود کی یہی نحوست ہے. ساری امت اس وقت اس سود کی وجہ سے اللہ کی ذلت کا مستحق بنی ہوئی ہے. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, اذا تبایعتم العینہ, جب تم سودی کاروبار کرو گے, یاد رکھو اے مسلمان بھائیوں, جب تم سودی کاروبار کرو گے تو حالت کیا ہوگی؟ اللہ خود تمہارے اوپر ذلت مسلط کرے گا. تم دعائیں مانگو گے, تمہاری دعائیں نہیں قبول ہوں گی. اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے. دوسرا باطل کے اندر علماء نے کچھ لکھا ہے, میں سارا چھوڑ کر ایک چیز میں آپ کے سامنے بتا کر ایک حدیث کے ساتھ, ہو سکتا ہے میرا وقت ہو جائے, میں بات ختم کر دیتا ہوں. حدیث یہ ہے, باطل طریقوں میں ایک طریقہ یہ ہے المال العام. کیا جملہ ہے؟ بڑے ضبط سے بیٹھ رہے ہیں بھائی آپ لوگ, یہ آدمی چھوڑتا بھی نہیں, سونے دیتا بھی نہیں. جی کیا معنی ہے باطل طریقے میں؟ ایک چیز علماء نے ذکر کیا ہے المال. یہ عربی کا علماء کا جملہ, المال العام, وہ مال جو سب کا ہے, سب کا مال ہے. کون سا مال سب کا ہے؟ کون سا مال سب کا ہے؟ حدیث پہلے پڑھ دیتا ہوں, اس کے بعد میں اس کی شرح تمہارے سامنے کر دیتا ہوں. ذرا رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اس حدیث پر انشاءاللہ. حدیث کے راوی ہیں عن امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال, حضرت عمر بن خطاب راوی حدیث ہیں, کہتے ہیں مما کان یوم خیبر کی جنگ کا دن تھا. کہتے ہیں اقبل نفر من اصحاب النبی. یہ ایک حدیث غور سے سن لیجئے گا, انشاءاللہ زندگی میں کام آئے گی آپ کی. ایک حدیث غور سے سن لیجئے. اقبل نفر من اصحاب النبی, صحابہ اکرام کی ایک جماعت, جنگ ہو چکی ہے, لاشیں جگہ جگہ پڑی ہوئی ہیں, صحابہ اکرام کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں. جو صحابہ جنگ کے بعد معائنہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں, اقبل نفر من اصحاب النبی فقالوا, تمام صحابہ میں صحابہ نے کہا فلان شہید, یہ انتقال ہو گئے ہیں, یہ شہید ہیں.
وہ فلان شہید، فلاں انتقال ہو گئے ہیں، جنگ میں مارے گئے ہیں، یہ شہید ہیں، وہ فلان حتی مروا علی رجل، ایسے گزرتے گزرتے ایک آدمی پر صحابہ گزرے، صحابہ نے، وہ بھی مرے ہوئے تھے، صحابی ہیں، شہید ہو کر ہیں، مرے پڑے ہیں، تمام جو صحابہ گزر رہے تھے نا انہوں نے ان کی طرف اشارہ کر کر کہا یہ بھی شہید ہے، فلان شہید۔ حدیث سمجھ میں آ رہی ہے؟ حدیث سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کے رسول فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اس کو شہید مت کہو۔ آپ نے آخر میں جسے شہید کہا ہے نا، اسے شہید نہ کہو۔ کیوں؟ حدیث کے الفاظ سن لو، کلا، ہرگز نہیں، ان کو آپ شہید نہیں کہہ سکتے۔ انی رأیتہ فی النار، میں نے ان کو جہنم میں دیکھا ہے، لاش میدان میں پڑی ہوئی ہے، لاش میدان میں پڑی ہوئی ہے، اور شہید ہو کر ہیں، صحابی ہیں، گردن کٹا کر کے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ شہید نہیں ہیں، میں نے ان کو جہنم میں دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا ایسا گناہ ہو گیا ان سے؟ کیا انہوں نے ایسا گناہ کر دیا ہے؟ گردن کٹانے کے باوجود بھی، گردن کٹانے کے باوجود، صحابی ہونے کے باوجود بھی، سبحان اللہ، اللہ کے رسول کہتے ہیں یہ شہید نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ کیا انہوں نے ایسا گناہ کیا ہے؟ آگے حدیث سنو، کتنی چھوٹی چیز ہے، انا للہ، کتنی چھوٹی چیز ہے۔ فی بردۃ او عباءۃ غلھا، فی بردۃ او عباءۃ غلھا، ایک چادر تھی، ایک عبا تھا، مال تقسیم ہونے سے پہلے، مال غنیمت بانٹنے سے پہلے انہوں نے اسے اٹھا کے الگ سے رکھ لیا تھا۔ غلطی اتنی تھی، جو عوام کا مال تھا، سارے مسلمانوں کا مال تھا، المال العام اس کو کہتے ہیں، غلطی اتنی ہو گئی کہ انہوں نے وقت سے پہلے وہ مال اٹھا کے رکھ لیا۔ نبی نے کہا یہ حرام مال اٹھانے کی وجہ سے شہید ہونے کے باوجود میں نے انہیں جہنم میں دیکھا ہے۔ اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، چندے کر کے تم مدرسوں کی زمینیں خریدتے ہو، چندے کر کے ایک ایک پیسہ تم لوگوں سے مانگ مانگ کر مدرسوں کی زمینیں خریدتے ہو۔ آج تمہارے کیسز کورٹوں میں چل رہے ہیں، یہ میری زمین ہے، یہ تیری زمین ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ دیکھو ایک چادر اٹھانے کی وجہ سے شہید ہونے کے باوجود بھی وہ جہنم کو چلے گئے ہیں۔ تم لوگوں کے مال پر اپنا حق جتاتے ہو، مدرسوں پر اپنا حق، مسجدوں پر اپنا حق، ایسے کتنی چیزوں پر حق جتاتے ہو۔ اللہ تمہیں چھوڑ دے گا، اللہ تمہیں چھوڑ دے گا۔ حلال و حرام کی اگر یہ تمیز نہیں رہی تمہارے اندر، اللہ تمہیں چھوڑ دے گا۔ یہی وجہ تھی میرے بھائی، یہی وجہ تھی۔ 10 بار آپ نے، شاید میرا وقت ہو چکا ہے، 10 بار آپ نہیں بولنا، انہوں بولنا، پیچھے والے جی، اور ہے وہ بولیں گے ہی آپ لوگ جی۔ اللہ سے میں دعا کر کے بات ختم کر لیتا ہوں، ہو گیا وقت اور کچھ منٹ ہیں۔ ایک چیز، یہی وجہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ نے کئی بار سنا ہے یہ چیز، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ، یہ حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے، کہتے ہیں کہ بغیر علم کے، یہ غلام ابو بکر صدیق کا تھا، بغیر علم کے دودھ لے کر آیا، آپ نے سنا ہے نہیں حدیث سے، دودھ لے کر آیا اور انہوں نے پی لیا۔ اس کے بعد غلام کا جملہ سنو، کنتو تکہنتو لانسان فی الجاہلیہ، زمانے جاہلیت میں کہانت کیا کرتا تھا، لوگوں کی قسمتیں بتایا کرتا تھا، یہ وہی دودھ ہے۔ ابو بکر صدیق نے کہا پہلے نہیں بتایا تو نے، اور میں نے پی لیا۔ میں نے بخاری کا جملہ نوٹ کیا ہے، فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرَ يَدَهُ فَقَاءَ كُلَّ شَيْءٍ مَا فِي بَطْنِهِ، فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرَ يَدَهُ فَقَاءَ كُلَّ شَيْءٍ مَا فِي بَطْنِهِ، اپنی انگلیاں پیٹ میں ڈالے اور جتنا دودھ پیے تھے واپس نکالے۔ کیوں نکالے بھائی؟ کیوں نکالے؟ انگلیوں میں سن لیجئے گا انشاءاللہ، 3-4 منٹ ہمارے رہ گئے ہیں۔ حرام کھانے سے کیا ہوگا شیخ؟ کیا نقصان ہوگا حرام کھانے سے؟ پہلے نمبر پر دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ کیا نہیں قبول ہوں گی؟ دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ آج ایسا ہی کچھ لگتا ہے، ہر نماز میں قنوت نازلہ چل رہا ہے، ہر جگہ دعائیں چل رہی ہیں، ہر منبر پر دعائیں چل رہی ہیں، مگر وہ بچے مر ہی رہے ہیں جی، وہ بچے مر رہے ہیں، وہ عورتیں مر رہی ہیں، یہ ظلم رک نہیں رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے ہماری دعاؤں میں اثر ختم ہو چکا ہے۔ لگتا ہے بھائی، لگتا ہے، مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغنینا بفضلک عمن سواک، اللہ ہمیں حلال کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پہلا نقصان ہے، منع استجابت الدعاء، علماء کہتے ہیں دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ دوسرا، سبحان اللہ، یہ میں نے دیکھا ہے لوگوں کے سامنے، ظلمت القلب۔ کیا نقصان ہے؟
کیا نقصان ہے؟ ظلمت القلب، کبھی بھی سکون نہیں، بے چینی بے چینی بے چینی، کما رہے ہیں پھر بھی بے چینی، کما رہے ہیں پھر بھی بے چینی، بچے نافرمان، علماء نے یہ بھی لکھا ہے، بیوی نافرمان، علماء نے یہ بھی لکھا ہے، گاڑیاں کام نہیں آتی ہیں، سبحان اللہ، یہاں تک علماء کہتے ہیں اگر سواری خراب ہو گئی ہے غور کر کے دیکھ لو تمہارا کھانا حرام کا تو نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے گناہوں کا سبب ہے، ہمارے حرام کھانے کا سبب ہے، ہمیشہ دل کے اندر بے چینی رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بے چینی دور فرمائے، اللہ یہ بے چینی دور فرمائے۔ ایک آخری بات، سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت حرام کھانے پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت، لعن اللہ آکل الربا وموکلہ، لعنت ہو اللہ تعالیٰ کی سود کھانے والے پر اور کھلانے والے پر، لعن اللہ کی لعنت ہو الراشی والمرتشی، رشوت لینے والے پر اور رشوت دینے والے پر۔ سبحان اللہ، اللہ سے میں دعا کرتا ہوں، وقت مختصر ہے ہمارا، اللہ تعالیٰ ہمیں پاک روزی کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں حلال روزی کھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ اس امت کی پہچان حلال روزی کھانے والی پہچان بنا دے۔ یہ آج ہماری کمزوری بنی ہوئی ہے، ہم نمازوں میں اچھے ہیں، ہم باقی ساری چیزوں میں تقریباً اچھے ہیں، جب مالی معاملات آتے ہیں ہمارا مسئلہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں مالی معاملات کے اندر اللہ ہمیں بہتر بنائے۔ آخری میرا ایک ٹکڑا اس کے ساتھ یہ درس میں ختم کر لیتا ہوں۔ اگر کوئی کسی کو قرض دینا ہے، اگر کوئی کسی کا مال لے کر اسے ٹال مٹول کر رہا ہے، میری گزارش ہے دنیا میں دے دو، اللہ کے لیے دنیا میں دے دو۔ یہاں اگر دے دو گے تو پیسوں میں دینا پڑے گا، اگر دنیا میں نہیں دو گے اچھے سے یاد رکھو قیامت میں تو دینا ہی پڑے گا۔ اس سے بڑا مفلس نہیں ہے، اس سے بڑا مفلس نہیں۔ اللہ سے دعا، ہاں ایک اور چیز بھی میں بتاتا ہوں روک کر اپنی بات کو، پہاڑ کے برابر بھی اگر تم پر قرض ہو، کتنا کتنا، اللہ سے سچی دعا کرو، اللہ انشاءاللہ اتنی دولت دے گا تمہیں کہ تم وہ قرض پھیڑ سکتے ہو۔ اللہ سے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس امت کو عقیدوں میں مضبوط بنائے، اللہ اس امت کو عبادات میں مضبوط بنائے، اللہ اسی طرح اس امت کو معاملات میں بھی اللہ مضبوط بنائے، حلال اور حرام کے مسئلے میں بھی اللہ اس امت کو بہتر سے بہتر بنائے۔ آخر میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں واقعتاً جن لوگوں نے یہ محفل سجائی ہے، ماشاءاللہ اتنی بہترین محفل سجائی ہے، یقین مانیے اتنا اجلاس کرنے کے لیے کتنی محنتیں لگتی ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے، آپ کو اندازہ نہیں، کتنے دنوں سے یہ لوگ محنت کر رہے ہیں۔ ابھی جو سب سے پہلے یہاں کے جو ذمہ دار آئے تھے، رات میں 12 بجے وہ میرے پاس آ کر رات میں کیا بولنا ہے، کیسا کرنا ہے، کتنی فکر ان کو ہوتی ہے آنے والوں کی، جانے والوں کی، انتظامات کی، کھانے کی، بہت آپ نے اچھے انداز میں انتظامات کیے ہیں۔ میں اس لیے دل کی گہرائی سے سارے منتظمین کا میں شکر گزار ہوں، اور میں اللہ سے دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی اللہ اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے، اللہ آخرت میں بھی اللہ ان کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔